بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 to 260. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم فبعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 to 260. علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا نہیں غور کیا آپ نے اس شخص کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جب کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہت. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی. قال انا احیی و امیت، اس شخص نے کہا میں بھی جو ہے وہ زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں.
قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، پھر تو لے آ اسے مغرب سے۔ تو بالکل دنگ رہ گیا وہ شخص جس نے انکار کیا تھا، جس نے کفر کیا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ نہیں ہدایت دیا کرتے ہیں ایسے ظالم گنہگار لوگوں کو۔ اور ایک معاملے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یا اس شخص کا معاملہ جس کا گزر ہوا ایک آبادی، ایک بستی پر سے، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے سوچا کس طرح زندگی دے گا اسے اللہ اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ، سو اللہ نے اس کو موت کی حالت میں رکھا 100 سال تک، پھر اٹھایا اسے۔ پھر اللہ نے پوچھا کتنی مدت تو رہا اس حال میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا رہا ہوں گا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تو رہا اس حال میں 100 سال تک۔ پھر نظر اٹھا کر دیکھ تیرے کھانے کی طرف اور تیرے پینے کی چیزوں کی طرف کہ نہیں وہ سڑی گلی۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ تیرے گدھے کی طرف، اور اس طرح ہم بنائیں گے تجھے نشانی انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ اور دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف کس طرح ہم جوڑتے ہیں انہیں، پھر ہم چڑھاتے ہیں ان پر گوشت۔ فلما تبین اللہ، پھر جب واضح ہو گیا اس پر، تو اس نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے دکھا دے مجھے، کیف تحیی موتا، کہ کس طرح تو زندگی دیتا ہے جان نکالنے کے بعد یا مرنے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا کیا نہیں تو ایمان رکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن دیکھ کر اطمینان آ جائے میرے دلوں کو۔ قال فخذ، اللہ نے فرمایا پھر پکڑ لا 4 پرندوں میں سے، پھر اسے مانوس کر لے اپنی طرف، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے حصے کو، پھر پکار انہیں، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ اور اچھی طرح جان لے ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ آیت نمبر 258 سے دیکھتے ہیں۔ پچھلی کچھ آیتوں میں آیت الکرسی کے بعد چند جو ٹاپکس آئے تھے، آپ لوگوں نے اس پہ کیا غور و فکر کیے؟ ایک چیز جو مجھے ان آیتوں سے سمجھ آئی وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس سے پہلے کی آیت میں کہ جس نے بھی جو ہے وہ مضبوط کڑا تھام لیا تو وہ کڑا کبھی بھی ٹوٹتا نہیں، اور وہ مضبوط کڑا، وہ مضبوط سہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا دین ہے۔ دیکھیے زندگی میں انسان نہ جانے کس کے سہارے لیتا ہے، اور ہر سہارا جو ختم ہونے والا ہے، سب فانی ہے سہارے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ سارے سہارے جو ختم ہونے والے، ایک نہ ایک دن جو ہے سارا سہارا جو ہے وہ ہم سے چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سہارا بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیں۔ تو اس میں نہیں ہے بیٹا، یہ لو ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں تو آپ کو بہت بڑا لیسن لینا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ آگے کی چند آیتیں، ابھی الحمدللہ آپ نے جو اس کا ترجمہ سنا، وٹ ٹو وٹ لفظی ترجمے بھی کافی کچھ خلاصہ ہو جا رہا ہے۔ تو آپ تھوڑا غور کریے کہ آیت الکرسی کے بعد ایسی آیتوں کا آنا کیا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو آیت کا اگلا حصہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اندھیرے سے جو ہے وہ روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اولیاء بناتے ہیں تو ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی نور سے جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہدایت اور روشنی، پھر اس کے بعد اندھیرے اور گمراہی، اس کے کچھ چند مثالیں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا، اور ان کے اگینسٹ میں جو لوگ تھے انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنایا۔
فرق کیا ہے دونوں میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہ کچھ معروف واقعات ہیں, 3 واقعات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اسی تعلق سے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا مضبوط سہارا بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کس طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیتوں کے اکارڈنگ. الم تری الی الذین حاج ابراہیم, کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی طرف, ایسا شخص جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا. اچھا, حجت کا جو موضوع تھا وہ ٹاپک کیا تھا؟ فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. نعوذ باللہ, کس کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. اور یہ آتا ہے اس میں روایتوں میں کہ جس طریقے سے ہر دور کے انبیاء اور نبی کو ایک نہ ایک فرعون ملے ہیں, اور فرعون دیکھیے کہ اس شخصیت کا نام نہیں تھا, اس کا ٹائٹل تھا. جیسے آج کے ٹائم پر جو ہے اگر کوئی بادشاہ ہو تو اردو میں ہم اس کو بادشاہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ملک اس میں کہتے ہیں عربی میں, اور اس کے بعد ملک, ملک جو ہے وہ اس میں عربی میں کہتے ہیں, انگلش میں کنگ کہتے ہیں, دین ہندی میں راجا کہتے ہیں. تو ایسے جیسے کہ اس کا نام نہیں پتا تو آپ بس اس کو بادشاہ, راجا اور کنگ اس طریقے سے پکار دیتے. اس دور میں جو لینگویج تھی, اس دور کا جو بادشاہ تھا تو اس کو نمرود کہا جاتا تھا. اس کا نام نہیں تھا خیر, وہ اس کا نام نہیں تھا لیکن وہ اس کا ٹائٹل تھا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جھگڑ رہا تھا. اور اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے نا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان اتاہ اللہ الملک, جب کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہت. آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کو پہلے پڑھا ہے, اس میں سے آئی تھنک تھوڑی بہت جو ہے وہ رضوانہ کو یہ فیملیئر ہے اس آیت سے, اور رخسار بھی ہے فیملیئر, پھر شاہین. مجھے تینوں میں سے کوئی جواب دے گا کہ جب آپ نے جو ہے 3rd سپارہ کیا تھا تو اس آیت کو کس طریقے سے آپ نے سمجھا تھا؟ صرف اتنا سا حصہ آیت کا, ان اتاہ اللہ الملک. کوئی بھی جواب دو. ہاں شاہین, بولو رخسار. باجی فار ایگزامپل تھوڑا سا نو ڈیٹیل بولو. میں کیوں ڈیٹیل دوں, میں تم سے پوچھی ڈیٹیل کہ باجی اس کس آیت کو بارے تم نے میں کیسے آپ نے اچھا تمہیں پتا ہے آیت کون سی چل رہی ہے اپنی فی الحال ابھی؟ جی پتہ ہے 258 چل رہی ہے. چل رہی ہے نا, تو 258 میں ان اتاہ اللہ الملک بالکل شروع کا جو حصہ ہے آیت کا. تو جب ہاں تم ہاں نے سیکھا تھا قرآن تو اس آیت کو کیسے سیکھا تھا تم نے؟ یا یہ جو آیت تھی یہ نا تو وہ ہم لوگ یعنی ایسی ڈیٹیل نہیں ملتی تھی نا, جو ورڈ ٹو ورڈ ہے ویسے ہی چلتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, چلو ورڈ ٹو ورڈ میں ہی اگر تم کرتے ہو ان اتاہ اللہ, تو یہ ہو جو ہے اٹس اے پروناؤن, ضمیر ہے, جڑی ہوئی ضمیر. تو یہ ضمیر کس کے لیے گئی ہے؟ ابراہیم علیہ اللہ کے لیے. السلام. یہ مجھے کلیئر کرنا تھا کہ واقعی پھر آپ لوگوں نے قرآن کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھے. نہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گئی ہے اور نہ ہی یہ جی ہاں نمرود ابھی کے جب لیے میں تھا نے نا وہ. ہاں تو وہ جب میں نے ابھی کہہ دیا تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اب تیسرا کون بچا ہے یہاں پہ؟ نمرود ہی بچا ہے نا. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے, وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس بادشاہ کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کے بارے میں لڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, جبکہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی. تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ ایک بیسک چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دنیا نوازتے ہیں نا, تو یقین کریے وہی شخص بہت زیادہ اللہ کے اگینسٹ میں کھڑا ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو الا ماشاء اللہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جس کے اب ایک بات بتائیے مجھے کہ
آگے انشاءاللہ آگے پوچھوں گی سوال میں آپ سے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں اور جب وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے ہی راستے میں جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر بات آ جاتی ہے کہ وہ دینداروں سے الجھنے چالو کر دیتا ہے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر آپ کو ایز اے داعی دین مجھے اور آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے. اب دیکھو یہ اللہ نے بتا دیا, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی, جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایز اے سبجیکٹ ہے, ایز اے فاعل ہے. اگر آپ نے ابراہیم پڑھ دیا نا تو وہ آبجیکٹ ہو جائے گا. اس لیے میں نے وہاں جو کشمیرہ باجی کو روکا کہ آپ نے پیش کو اگر زبر پڑھا دیٹ مینس آپ نے سبجیکٹ کو آبجیکٹ کر دیا, تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ارے میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, یعنی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. اب جب اس شخص نے, کیونکہ خیر معروف ہے واقعہ کہ کس طریقے سے نمرود سے ان کی بحث چھڑی, بچپن سے یہ سب واقعات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, سنتے چلے آ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے ایسی بحث چھڑی, پھر اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, اس طریقے کی ساری باتیں. لیکن قرآن مجھے اور آپ کو کیا بتا رہا ہے, ہم اللہ کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا. تو وہ شخص کہنے لگا انا احیی و امیت, کیا بات ہے, کیا بڑی بات ہے, میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اس معاملے کو اور پریکٹیکلی کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ایک قیدی تھا اس کے مطلب اس میں بادشاہت نے مل اس کے ملک میں کہ اس کو جو ہے سزائے موت اس نے جو ہے وہ سنا دی تھی, اس کو بلایا, اس کو رہا کر دیا, اور یوں ہی بس اپنے درباریوں میں سے ایک شخص کو اٹھایا اور بولا جاؤ اس کو قتل کر دو. تو اس طریقے سے پریکٹیکلی اس نے جو کر کے دکھایا کہ دیکھو دیکھو میں بھی تو زندگی دے سکتا ہوں اور موت دیتا ہوں. کیا ہوا, آپ میں ہوتے تو وہاں اس سے بحث کرتے نا. ابراہیم علیہ السلام کا کیریکٹر آپ دیکھیے, ویری کول. اور یہ کیریکٹر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ وقت کے نبی, وقت کے رسول جو تھے لوگوں سے الجھتے نہیں تھے, بالکل الجھتے نہیں تھے. آج کے داعی دین کے جیسے تو بالکل بھی نہیں. یہ دیکھیے کہ جو انسان واقعی فطرتی دین پر ہوتا ہے, صحیح دین پر ہوتا ہے نا, تو یقین کریے ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے, ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے. تو نیچر پہ رہیے, بالکل جو صحیح دین ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر دین اسلام سے محبت کرے, اللہ سے محبت کرے. پھر آگے اس ٹاپک پہ کچھ بات بتاؤں گی, پہلے آیتیں ہم پوری کر لیتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کوئی بحث نہیں کی, پھر کیا کیا, علم کے بیس سے بات کی. یہاں پر اصل میں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے جو جہاد تھا وہ بالکل شعوری جہاد تھا, علم کا جہاد تھا, اور انٹلیکٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت کیسے دماغ کا استعمال کرے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, میرا اللہ تو وہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. مشرق سے جو ہے وہ سن رائز جو ہوتا ہے وہ مشرق سے ہوتا ہے, تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. پھر ایک کام کر, تو اس کو مغرب سے لے کر آ جا. جو ہی اس نے یہ بات سنی تو کیا ہو گیا, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو محتاط بالکل, یعنی کہ اس کو بولیں گے بُہِتا, اچنبے میں آ جانا, ہکا بکا ہو جانا, بالکل ایک دم اچنبے میں آ گیا, وہ ایسے رہ گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا. یہ اشارہ اس وقت بادشاہ کی طرف ہے, تو یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ دیکھو یہ آیت کا جو لاسٹ حصہ ہے, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گنہگاروں کو, ظالموں کو تو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. اب ایک بات بتائیے کہ یہاں پر جو تھا وہ یعنی کہ بالکل کہنا چاہیے کہ بہت متاثر تو ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے, اٹریکٹ ہوا ان کی طرف, لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آیا, بالکل بھی نہیں. یعنی اس نے جو ہے پھر بھی اللہ کو بڑا نہیں جانا. تو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ جو بھی دین اللہ نے صحیح دین ہمیں عطا کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. فار ایگزامپل یہ دیکھیے کہ دین اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے,
اور ہے ہی کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اتنے خوبصورت رب کی طرف سے اترا ہے، اتنے خوبصورت نبی پر اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی خوبصورت کتاب کے ذریعے جو دین انسان حاصل کرتا ہے بہت خوبصورت ہے وہ۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیے کہ اگر آپ سمجھیے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ہے نان مسلم ہے، ان کے یہاں لائٹ نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ اندھیرے میں ہے، تو اس وقت آپ کا جو اخلاق ہوگا کہ آپ ایک جو ہے ایک کوئی کنیکٹر لیجئے اور ان کو جو ہے ایک ایکسٹینشن لے کر ان کے گھر میں بھی لائٹ ایک پلگ لگا لیجئے، آپ بھی جو لائٹ میں رہیے۔ کیا کیا آپ نے؟ اپنا اخلاق ظاہر کیا وہاں پر۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، آپ کے ہاں ہنڈیا پک رہی ہے، آپ لے جا کر ان کو گرم کھانا دے دیجئے، تو کیا کوئی منع کرے گا یا اس کو برا لگے گا؟ نہیں۔ دین اصل میں انسان نے، آج کے مسلمانوں نے دین مطلب بولے تو بس 5 وقت کا نماز پڑھ لو، سال میں 1 دفعہ روزہ رکھ لو، اور اس کے بعد سال میں 2 دفعہ عید منا لو، دیٹس اٹ، ختم، دین یہیں پر رہ گیا۔ دیکھیے دین جائے نماز کے ساتھ جو ہے وہ بالکل لپیٹ کر مت رکھ دیجیے۔ دین ایسا آپ کے اندر ہونا چاہیے نا کہ آپ کے ہر عمل میں نظر آنا چاہیے۔ سچا مسلمان ایسا نہیں ہے کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ ہوتا ہے، نہیں، کچھ ایسا ہے وہ ہر وقت ویسے ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں دینداروں کو دیکھا تو اپنے آپ میں بھی دین جھلکنے لگا، جاہلوں کے بیچ میں گیا تو بالکل جاہلیت اس نے اپنی ظاہر کر دی، اور بالکل منافق کا صفت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ تو کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو اپنی کتاب کے ذریعے سکھا رہے ہیں، آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک داعی دین کا جو کیریکٹر، ایک ادب، ایک ایٹیکیٹ ہم کو جو مل رہا ہے کہ الجھنا نہیں ہمیں کسی سے بھی، بالکل بھی نہیں، بالکل دیکھیے دلیل کے بیس پر بات کریے، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا، دلیل کے بیس سے بات کی انہوں نے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اور ایک مثال یہاں پر دی جا رہی ہے، اس مثال سے تو یقین کریے کہ اب آج اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا نا تو یقین کریے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ بہت احتیاط سے اس آیت کو سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 259 میں کیا فرما رہے ہیں؟ او کالذی مر، اور ایک مثال تمہارے سامنے جو پیش کی جا رہی ہے، یا اس شخص کا معاملہ جس کا مر یعنی کہ گزرنا، گزرنا یعنی کہیں سے راستے پر سے جانا، ٹھیک ہے، کسی بستی سے اس کا گزر ہو رہا تھا، ایک ایسے شخص کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بیان کر رہے، ایک مثال، ایک ایگزامپل۔ یہ روایتوں میں آتا ہے عزیر علیہ السلام تھے، یہ جو ہے بنی اسرائیل، اس وقت کا ایک ظالم بادشاہ بخت نصر، آپ ہسٹری پڑھیں گے یا آپ سیرت وغیرہ میں آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سیرت میں آپ کو جو ہے ان کی ہسٹری میں جو ہے مل جائے گا ان کا جو ہے وہ واقعہ، کہ بخت نصر بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے اتنی تباہی جو ہے وہ یروشلم میں اتنی تباہی وغیرہ سب مچا رکھی تھی۔ تو ہوا کیا کہ اتنا ظلم اس نے کیا، بنی اسرائیل میں سے کتنے ہزاروں لوگوں کو جو ہے یہ بندی بنا کر، قیدی بنا کر لے گیا، کئی سالوں تک جو ہے وہ اس نے قید کر کے رکھا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ جو ہے وہ اس نے عزیر علیہ السلام کو بھی قیدی بنا کر لے گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد عزیر علیہ السلام کو ایسا موقع ملا تو خیر وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب جب وہاں سے، اب یہ جس بستی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، وہ بیت المقدس کی طرف ایک بستی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تہس نہس کر دیا تھا۔ اب جب اس بستی سے ان کا گزر ہوا تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ کس طریقے سے، قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو زندگی دیں گے کہ اس کی جس کی بالکل موت ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں انبیاء کی اور رسولوں کی، اس طریقے سے آپ کو ایسا لگے گا یہ کیا، یہ اس وقت اللہ نے ان کو نبوت دی تھی، یہ اس ٹائم کے نبی تھے، یہ ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے نبیوں کے اور جو رسولوں کے جو ایسے کوشچن ہوتے تھے نا اللہ کے تعلق سے، وہ ڈاؤٹ کے بیس پہ نہیں ہوتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ اور ایسا آپ سوچو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ انبلیویبل تھے وہ، نو، بالکل ایسا نہیں کہ اللہ پہ ان کا توکل نہیں تھا یا کچھ نہیں، بس ایسے ہی خیال آیا چلتے چلتے تو انہوں نے کہہ دیا۔ اب دیکھیے کہ اس بات کو سچ کر دکھانا، اور اس آیت سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کیا لیسن دینا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِئَةَ، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی 100 سال تک، 100 سال تک اللہ نے جو ہے انہیں موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا۔ اب 100 سال تک وہ جس بستی میں تھے وہیں پر اللہ نے جو ان کو سلا دیا، اس کے بعد جگایا،
اور اس کے بعد یہ سوچیے آپ کہ 100 سال میں تو پوری ایک سینچری جو ہے وہ اس دور میں اس قوم کے لوگ ایک سینچری آگے بڑھ چکے تھے. اور عزیر علیہ السلام وہ واحد شخص بچے تھے اس وقت جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو سیو کر کے رکھا تھا، حفظ تھا ان کو تورات. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ انہیں سلائے. اس کے بعد اس وقت کیونکہ بہت ماحول خراب تھا اور ایک سینچری جب بالکل ہسٹری آگے چلی گئی، قوم کے لوگ ایک سینچری آگے چلے گئے، اس وقت کسی ایسے شخص کا، بنی اسرائیل کا کوئی شخص جو 100 سال پہلے کا ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تورات کو محفوظ کر رکھا ہو، تو اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے جو بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے لاسٹ میں فرمایا نا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا کہ تجھے تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں. تو نشانی یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ نے تورات کو محفوظ رکھا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ تورات جو ہے وہ واپس سے لوگوں کے درمیان جو آ گئی تھی، حفظ تھا ان کو. اور جو بخت نصر جو تھا اصل میں وہ ظالم بادشاہ، جو بھی تبرکات جو کہ ہم نے سیکنڈ سپارے کے اینڈ میں پڑھے تھے، جس میں ان کے لیے سکینہ کا سبب تھا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء اور رسول تھے، ان کے کچھ تبرکات تھے، ان کے کچھ معجزات تھے جو انہوں نے ایک سوٹ کیس میں سیو کر کے رکھا تھا. بخت نصر وہ ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا اس کو بھی گرا دیا تھا، تو اس کے زمین کے نیچے کہیں وہ تہس نہس ہو گیا تھا. اس طریقے کے خیر ہسٹری میں ہم دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسے مل جاتی ہیں، اور یہاں پہ خیر ان ڈیٹیل اتنا ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن ہاں یہ میں ان شارٹ اسی لیے بتاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ تڑپ پیدا ہو کہ نہیں میں آدھی ادھوری نالج لے کے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتی. یہ سوچ، یہ تڑپ آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ دیکھیے نہ جانے ہم کتنے لوگوں کی ہسٹری، بچپن سے انسان اسکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، نہ جانے کس کی ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے جو ہمیں نہ حشر میں کام آئے گی نہ قبر میں کام آئے گی، لیکن پڑھنی پڑتی ہے پھر بھی. اور اللہ کی پناہ کی کتنے لوگوں کو یاد رہتی، تو مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں میرے اسکول کا پڑھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام بالکل دل و دماغ پر چھا گیا ہے بالکل. اب تو ہم جب اتنی دنیا کی اتنی جو ہے ہسٹری، اس کی ہسٹری، سائنسدانوں کی ہسٹری اور پوئٹس کی ہسٹری اور یہ سب جو پڑھتے ہیں اتنا یاد رکھتے ہیں، تو کیا ہم اسلام کی ہسٹری جس کو پڑھنے سے واقعی ثواب مل رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے قرآن واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے یہ ہے کہ واقعی آپ کی زندگی جو ہے اندھیرے سے جو ہے وہ روشنی کی طرف آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریے کہ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس نے کیا سوچ کر جو ہے وہ گروپ کو جوائن کیا یا اللہ کی کتاب کو کیا سوچ کر وہ سمجھنا چاہتا ہے، لیکن میں اتنی تو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ کہ آپ جو بھی سوچ کر آپ نے اللہ کے کلام کو سیکھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ آپ کو دیں گے، بہت زیادہ. میں نے اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکلی بہت زیادہ محسوس کیا ہے. میں تو بالکل انجان جب اللہ نے اپنی طرف کھینچا اور اس کے بعد اللہ نے جو نعمت دی، کبھی ہم نے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنی میری حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں، کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی مقدس کتاب کا کام مجھ سے لیں گے. کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو یقین کریے کہ ایکسپیکٹڈ میں تو کچھ بھی سوچ کر نہیں گئی تھی. الحمدللہ آپ لوگ تو، میں کہتی ہوں نا کہ آپ جس لیول پہ ہیں، آپ کے ٹائم پہ تو میں کچھ نہیں تھی، اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نہ کچھ تو نالج دی ہے. اور اس چند مہینوں میں تو ہمارا تو ایک قرآن مکمل ہو گیا تھا، لیکن ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، اور شاہین بہت بڑا ثبوت ہے اس کا آئی تھنک تو یہ دیکھیے کہ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو چوز کیا. اسی لیے اللہ تو تعالیٰ اپنی بول رہی ہوں کلام کیا سمجھ پہلے آیت میں جو آیت جو جاتی تھی وہ صرف ورڈ ٹو ورڈ چلتی تھی، کچھ ڈیٹیل کچھ معلوم ہی نہیں پڑتا تھا. اسی لیے زیادہ ابھی جب سے جوائنٹ ہوئی نا، جب سے بہت کچھ معلومات بھی ہو الحمد گئی ہے، بہت الحمدللہ ہاں سب نالج اللہ کا بھی آ گئی نہیں ہے. تو تو دیکھو، شکر ہے نہیں اللہ تو کا بہت بہت. شاہین کلاس، الحمدللہ کلاس میں یہی معاملہ تھا. یہ جو اللہ نے شروعات کروائی نا، میں اللہ کا احسان مانتی ہوں کہ اللہ نے مجھ سے شروعات کروائی وہاں پر. یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے کسی اچھی چیز کی شروعات مجھ سے کروائی، اور اس کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ وہی تعالیٰ بس قائم رکھے اس چیز پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. پھر اس کے بعد جو ہے مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ہوا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ثم بعثہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اٹھایا.
تو اب ایک اللہ تعالیٰ اور ان کے بیچ میں بات چیت شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت؟ تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا قال لبثت یوما او بعد یوم. عزیر علیہ السلام نے فرمایا رہا ہوں گا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یہی ہوتا ہے. دیکھیے انسان جب کبھی دن میں سوتا ہے نا تو کبھی تو اتنی گہری نیند سوتا ہے کہ گویا کہ اس کو ایسا لگتا ہے بس رات میں سویا صبح اٹھا, اور کبھی کبھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی سویا ابھی اٹھا. تو دیکھیے کہ حشر کا بھی یہی معاملہ ہوگا. انسان جب اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا, اللہ کی طرف جب وہ دوڑے گا اور جائے گا, اور سیم کوشچن اس کو وہاں پہ کیا جائے گا, بتاؤ کتنا رہے تم. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو حیات رکھے میری اور آپ کی کہ وہاں تک ہم پہنچے کہ جب یہ مکالمہ ہوگا, یہ کنورسیشن ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور لوگوں کے بیچ میں, لوگ بولیں گے ایک دن رہے کچھ دن رہے زندگی میں. بس دیکھیے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے اس آیتوں پہ کہ دن کے کچھ حصے کے لیے انسان کتنا پریشان ہے دنیا میں, کس قدر پریشان ہے. سورہ بقرہ کے دیکھیے کہ یہ جو آیتیں ہیں جو تیسرے سپارے میں اسپیشلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ چند آیتیں ہیں جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رب نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام, نہیں بلکہ تو رہا 100 سال, تو 100 سال اس حال میں تھا. اچھا پھر دیکھ تیرے کھانے پینے کی طرف, نہیں وہ سڑی گلی, اور دیکھ تیرے گدھے کی طرف, اور اس طرح ہم بنائیں گے تجھے انسانوں کے لیے ایک نشانی, اور تیرے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم جو ہے اسے جوڑیں گے, پھر ہم اس پر جو ہے وہ گوشت چڑھائیں گے. تو کیا پتہ چلا, اللہ اکبر, کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اجڑی ہوئی بستی بالکل کہ انسان اس کو دیکھے تو خیال بھی نہ کرے کہ دوبارہ یہ بستی کبھی زندہ ہو سکتی ہے. تو اس سے جو مجھے لیسن ملا میں وہ شیئر کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ بھی اتفاق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے اس بات پر کہ جو انسان بہت زیادہ مایوس ہو گیا ہے, میں بہت گنہگار ہوں, میرا دل گناہوں سے بالکل جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے, میرا دل بنجر ہو چکا ہے, میں تو اب کبھی ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتی ہوں, اللہ تو مجھے معاف ہی نہیں کریں گے. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے دلیل ہے یہ آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں. صرف انسان کا جو ہے وہ بلیف اللہ پہ ہونا چاہیے. جتنا انسان توکل رکھتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹے گا, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کرتے. اور اس چیز کو آپ نے بھی اپنے اندر کہیں نہ کہیں فیل کیا ہوگا کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی. ہم زندہ تھے لیکن ہمارا جسم جو ہے وہ زندہ تھا, لیکن ہماری روح مردہ تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل بنجر ہو چکی تھی. اس میں ہمارے دل میں جو ہے دنیا کی محبت, لوگوں کی محبت, گھر والوں کی محبت, سب کی محبت بیٹھی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ تو خالی دل میں آتے. تو دیکھیے کہ ان سب چیزوں سے آپ چاہتے ہیں اگر اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچانے سے, تو اس میں اللہ کی محبت لے آئیے. باقی اور کوئی چیز آپ کے دل کو جو ہے وہ مردہ سے زندہ نہیں کر سکتی. اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں اللہ کے قرآن کے ذریعے آئے گی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی کے بارے میں جاننے لگتے ہیں نا تو اس کی محبت بہت ہمارے دل میں آتی. ایک ان نون پرسن آپ کے سامنے سے راستے پہ چلا جا رہا ہے, اس سے آپ کو محبت ہو جائے گی. آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہے کچھ نہیں, لیکن جو ہی آپ اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ کے بارے میں اللہ کے کتاب کے ذریعے ہم جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو واقعی اللہ کی محبت بہت آتی ہے ہمارے دل میں. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نشانی یہ تھی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اور جب عزیر علیہ السلام پر فلما تبین لہ, یہ بات واضح ہو گئی ان پر کہ, اور دیکھیے کہ احساس ہوتا ہے, انبیاء کو احساس ہوتا تھا کہ ایسے کلمات ان کو اللہ کے لیے نہیں کہنے چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے بستی کو جو ہے وہ مردہ جو بستی ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو لیسن دیا جا رہا ہے کسی کے بارے میں کوئی رائے مت بنائیے کبھی. اگر آج کوئی بالکل ہدایت سے خالی ہے تو آپ اس کو ٹیگ نہیں لگا سکتی, تو جہنمی ہے, تو بابا جہنم میں ہی جائے گی, تیرا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر اس سے کام لے لے. کبھی بھی دیکھیے کسی کے بارے میں رائے مت بنائیے بالکل بھی. ہاں یہ مت بھولیے پھر عزیر علیہ السلام نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر,
دیکھیے اس آیت کو پڑھنے سے زیادہ ہمارا عقیدہ اس آیت پہ بہت زیادہ درست ہونا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جس دن سے اس آیت کو یقین کریے کہ میں نے اپنی زندگی میں لائے نا، اللہ نے مجھے کہیں گرنے نہیں دیا. جب آپ کو کوئی کام امپاسبل لگے، آپ کو ایسا لگے کہ، اور دیکھیے کہ انسان کے لیے تو امپاسبل ہی رہتا ہے ہر کام، لیکن اللہ کے لیے تھوڑی ہے. جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ نہیں آئی کانٹ ڈو دس، تو آپ اللہ پہ نظریں ٹکائیے، کیونکہ جس نے اللہ پہ نظریں ٹکا لیا نا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ہارتا ہے کبھی. اور اس آیت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں قدرت نہیں رکھتی ہوں لیکن میرا بلیو ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ میرا یقین ہے، میرا توکل ہے، میرے اس توکل کے بیس پہ اللہ تعالیٰ تو میرا یہ کام کر دے. اور اس طریقے سے اللہ سے کام کروائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. مزید دیکھیے کہ لاسٹ آیت ہے 260 جس میں اللہ تعالیٰ اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب میرے دکھا دے مجھے کیسے تو ہے وہ جو زندگی دیتا ہے مردوں کو. اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچو گے ابراہیم علیہ السلام، او ہو خلیل اللہ، اللہ کے دوست اللہ سے ایسی بات کر رہے، اچھا کیا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ تو دیکھیے پھر میں بات کو دہرا دوں کہ انبیاء اور جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈاؤٹ کے بیس پہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو اپنے ایمان میں اور بڑھاوا کرنا رہتا تھا. اور دیکھیے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں بنا دیتے. جیسے کہ آج کے ٹائم پر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں کسی کو جو ہے اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، تپاتے ہیں، بہت زیادہ معاملات سے گزارتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ان پر آزمائشیں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرکھتے ہیں کہ واقعی یہ میرے دین کے لائق ہے یا نہیں ہے، یا یوں ہی بس بول بچن منہ سے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ارے تمہیں کیا پتا میں کیا کیا کر سکتا ہوں. تو دیکھیے بول بچن اللہ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ٹھوک بجا کے آپ کو بھی دیکھیں گے. تو یہ انبیاء اور رسول کے جو بھی ایسے کوششنگ ہوتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو وہ ایمان کو اور بڑھانے کے لیے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود جواب دیا جب اللہ نے ان سے کہا اولم تؤمن، ایک بات بتا کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا، ہاں کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس چیز کو میں اپنے سامنے دیکھ کر جو ہے میرے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اب دوست ہے خلیل اللہ، دوست کی بات کوئی دوست ٹالتا ہے کیا؟ آپ ٹالتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اپنے دوست کی بات ٹالتے ہیں. تو دیکھیے اللہ سے ایسی دوستی کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک بات کو خالی نہ جانے دے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ لیسن دے رہے ہیں کہ اللہ کا ایسا دوست بن جاؤ. دوسری چیز کہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے آپ یہ سوچو کہ چلو میں بھی اللہ سے کوئی ڈیمانڈ کر لوں، تو دیکھیے آپ کس بیس پہ اللہ سے ڈیمانڈ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام جو ایسی باتیں کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں آگ میں بھی جو ہے وہ نکال کر جو باہر کر دیے تھے، اللہ نے ان کو باہر کر دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس آیت پہ ایک بات میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آیت نمبر 259 میں اگر آپ نے دھیان سے سنے ہوئیں گے تو کوئی یہ بولے ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کھانا ان کا سڑا نہیں اور وہ گدھا جو ہے وہ ان کا مرا ہوا پڑا تھا، ہاؤ اٹ از پاسبل. تو یہ دیکھیے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اسی بیس پر آج جو ہے، اسی بیس پر جو آج ہے نا لوگوں نے فزکس جو نکلا ہے نا سائنس میں سبجیکٹ، اسی کو پڑھ کر سائنسدانوں نے نکالا ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ تو دیکھیے سائنس پر ہم بلیو کر لیتے ہیں، تو آیتوں پہ بلیو کیوں نہیں ہوتا انسان کو؟ یعنی ہر آیت کچھ نہ کچھ آپ کو دنیا سے ریلیٹ جو ہے وہ باتیں انشاءاللہ سکھائے گی. مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو، 4 پرندوں کو جو ہے وہ پکڑ لو. اب دیکھیے کہ آیت مجھے اور آپ کو کیا میسج دے رہی ہے، ہم اس پر فوکسڈ رہیں، نہ کہ اس چیز میں پڑ جائے کون سے پرندے تھے، کوا تھا، ٹیٹر تھا، بیٹر تھا، کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. کیوں جانا؟ اللہ کو اگر ظاہر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہی نام ظاہر کر دیتے. جو لوگ بیکار کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا تو اصل کھول دیتے اس کی. تو اصل مت کھوئیے،
बस अल्लाह ने कह दिया, हाँ मैंने उनसे कहा ऐसा कि तुम 4 परिंदे लेकर आओ, फसुरहुन्ना इलैक, फिर उसको मानूस कर लो, फैमिलियर कर लो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जानवर पालते होंगे दे नो कि जब हम जानवर पालते हैं तो कैसे हम एक दूसरे से इतना ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं कि एक दूसरे के इशारे को भी समझने लगते हैं। अब हुआ क्या, फिर अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दिया उनको, उसके अकॉर्डिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम किया। फिर रख दे हर पहाड़ पर उसके हिस्से को, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा उनका धड़ अलग करो और उनकी गर्दनें अलग करो और सबको मिक्स अप कर दो, अलग अलग पहाड़ पे रख दो, किसी का धड़ किधर किसी की गर्दन किधर, इस तरीके का मामला किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने। फिर पुकार उन्हें, वो आएंगे तेरे पास दौड़ते हुए, वो तेरे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, ये देखिए। और फिर उसके बाद वअलम, हाँ अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। अब कोई सवाल उठाइए, क्या बात हो गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा सवाल किया, अल्लाह ने की मामला किया, तो अल्लाह ताला बोल रहे तुम्हें मेरी हिकमत क्या समझ आएगी, बल्कि मैं हिकमत वाला हूँ। अब देखिए कि इस आयत से मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ आए क्या नहीं समझ आए, लेकिन एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी मैं। कुछ साल पहले की बात है, मेरे हाथ कहीं से एक किताब लग गई थी, करिश्मात कुरान समथिंग कुछ टाइटल था उस किताब का। इस आयत के हाशिए में, लाइन में, पता है उसमें क्या लिखा हुआ था कि देखो देखो वो अल्लाह के खलीलुल्लाह जब वो मुर्दा परिंदों को पुकार सकते हैं, तो हम कब्रों में गए हुए उन औलियाओं को, उन बुजुर्गों को क्यों नहीं पुकार सकते हो। यकीन करिए दिमाग हिल गया मेरा अंदर से कि तुमने इस आयत से क्या सबक लिया। ये सबक लिया क्या कहीं भी ये आयत मुझे और आपको ये सिखा रही है कि जाओ मुर्दों को पुकारो? मिल रहा है कहीं भी ये सबक? मुझे तो एक सबक मिल रहा है कि इंसान जो है वो, यानी ये देखो कि हर आयत मुझे और आपको कुछ ना कुछ लेसन देती है। चलिए आपने क्या सीखा मुझे बताइए, आपको इस आयत से क्या लेसन मिला? और जल्दी, क्योंकि वक्त नहीं हमारे पास, इट्स 8:52। अल्लाह अकबर, बी फास्ट, जल्दी बताइए। अल्लाह की जात है जो मुर्दों को जिंदा करता है। वेरी गुड, बारकल्लाह फी, माशाल्लाह। और कोई, और कोई? वही अल्लाह हर अल्लाह चीज पे की कादिर है, कोई भी चाहे जिंदा करे जिसे चाहे मारे। जी अल्लाह माशाल्लाह, पाक अपने बारकल्लाह फी। दोस्त को नहीं टालता। सॉरी रेहाना, क्या अल्लाह बोल रहे हो? अपने दोस्त की बात को नहीं टालता अल्लाह ताला, ये मैंने सीखा। यस, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये भी बात बहुत दुरुस्त है मुझे कि अल्लाह ताला, जी बोलिए नाज़वा जी, कोई कुछ बोल रहा था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे बस यही पता करना था कि देखिए अल्लाह के इतने आप करीब हो जाइए, इतना अल्लाह से दोस्ती कर लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी एक भी दुआ को जो है वो बिल्कुल रद्द ना करे। हर जायज दुआ अल्लाह ताला आपकी जो है वो कबूल करे। और देखिए कि हर अल्लाह ताला वाहिद वो जात है जो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी देती है और जो है वो जो है वो मौत देगी। तो आज ये क्वालिटी अगर कोई इंसान आपके सामने आके बोलता है सो व्हाट, मैं भी तो जिंदगी देता हूँ मौत देता हूँ, तो वो फ्रॉड होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। आप सोचिए ये पावर अगर किसी इंसान के पास होता तो ये वाकई देखिए जिंदगी और मौत में भी बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मौत रखी है। जिंदगी पे तो सब शुक्र करते हैं, मौत पे कोई शुक्र करता है? आपका कोई अपना चला जाए ना तो यकीन करिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर ये मौत ना होती तो यकीन करिए कि इंसानों को संभालना मुश्किल हो जाता। अगर अल्लाह ताला बोलते कि नहीं नहीं कितने भी एज हो जाए, तुम्हारे कितने प्यारे, चलो मैं इनको मौत नहीं देता हूँ, आप किस उम्र तक अपने प्यारे को संभालते रहते हैं? तो मौत भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। ये आयत मुझे और आपको ये लेसन भी दे रही है कि वाकई मौत वो बहुत बड़ी नियामत है। इंसान खामखा जो है वो मौत से डरता है। तो इंशाल्लाह यहीं तक रखते 260 तक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
رب اغفر لی ولی والدیہ للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب. دیکھیں آپ بھی دعا پڑھا کرو ساتھ میں، کیونکہ اگر دعا پڑھے بغیر آپ ایگزٹ ہو گئی یا دعا پڑھے بغیر آپ نے اپنا جو فون رکھ دیا یا آپ نے نہیں پڑھا، تو قیامت کے دن یہ مجلس آپ کے اگینسٹ میں کھڑی رہے گی، آپ کے فیور میں نہیں کھڑی رہے گی. آپ چاہتے ہیں کہ ہر مجلس جو بھی آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، جو بھی آپ کی ایون گیٹ ٹوگیدر بھی کچھ ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ دعائیں ضرور مجلس کی پڑھ لیا کرو، تاکہ وہ جو ہماری گیٹ ٹوگیدر ہے یا ایسی جو ہوتی ہے تو وہ ہمارے فیور میں بات کرے قیامت کے دن، نہ کہ ہمارے اگینسٹ میں انشاءاللہ. اور میں ٹھہر ٹھہر کر اس لیے پڑھتی ہوں کہ آپ ریپیٹ کریں میرے ساتھ میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے. ربنا تقبل منا. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.